اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں PNC 24 کی لائیو ٹرانسمیشن بہار رمضان سیزن 3۔ میں ہوں آپ کا میزبان نزاکت امید رانجھا، اور آج ہمارے پاس عنوان ہے مدینہ، مدینے کی اہمیت، مدینے کو دیکھ کے کائنات کا مالک ہم پہ کیا کیا رحم و کرم فرماتا ہے۔ اس کے اوپر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان علامہ مولانا مظہر فاروق عطاری صاحب۔ آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کو PNC کی ٹرانسمیشن میں دوبارہ سے ویلکم کرتے ہیں۔ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، کیونکہ سامعین یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جو علماء کرام ہوتے ہیں وہ بہت بیزی ہوتے ہیں، ادھر تراویحیں پڑھانا، اس کے ساتھ قرآن کریم جو ہے اس کو خود یاد کرنا، سننا، تو بہت ساری مصروفیات ہوتی ہیں۔ تو میں قاری صاحب کا مشکور ہوں، میں دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے اس بیزی ٹائم میں سے ہمارے سامعین کو ٹائم دیا۔ تو ہم اپنے اس پلیٹ فارم پہ قاری صاحب کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے۔ اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ملک پاکستان کے اندر ایک خوبصورت اور ابھرتی ہوئی آواز، ہمارے مہمان ثنا خان جناب محی الدین عطاری صاحب۔ آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں، جی آیا ہوں، اور آپ نے بھی اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکالا ہمارے پاس تشریف لائے، تو میں تہ دل سے مشکور ہوں آپ معزز مہمانوں کا، اور سامعین کی طرف سے بھی آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ آج کے اس ٹرانسمیشن کا جو عنوان ہے وہ آپ سن چکے ہیں، اس کا عنوان جو ہے وہ ہے مدینہ۔ مدینہ کیا ہے؟ مدینہ ایسی بستی ہے کہ عرش و رش کردہ ہے۔ مدینہ ایسی بستی ہے، شہر کا کوئی اپنا ہی انداز ہوتا ہے کہ عرش و رش کرتا ہے، ارے مدینے کلی مل جاوے میں جنت تو مکر جاواں۔ مدینہ ایسی بستی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، آپ نے اس مدینے کے شہر کا خاک بننے تک پسند فرمایا۔ شعراء نے لکھا کہ وہاں پہ اگر ہم خاک بھی بن جائیں تو ہماری ویلیو بن سکتی ہے۔ تو سامعین، آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں آج اپنے مہمان اور بہت ہی خوبصورت آواز جناب محی الدین صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہمارے ناظرین کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبتوں کے اندر لکھا گیا کلام سنائیں گے۔ یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں کہ جسم تو یہی ہے اپنا پر دل تو ہے مدینے میں، جسم تو یہی ہے اپنا پر دل تو ہے مدینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں۔ اور کون ہے یہ دیوانہ، اور کس کا ہے یہ دیوانہ، کون ہے یہ دیوانہ، کس کا ہے یہ دیوانہ، ارے جو محشر میں بھی
کہتا ہے بس جانا ہے مدینے میں، جو محشر میں بھی کہتا ہے بس جانا ہے مدینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، اور بعد میرے مرنے کے سارے لوگ یوں بولے، بعد میرے مرنے کے سارے لوگ یوں بولے کہ آدمی وہ اچھا تھا جو مر گیا مدینے میں، آدمی وہ اچھا تھا جو مر گیا مدینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، جسم تو یہی ہے اپنا پر دل تو ہے مدینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی۔ جزاک اللہ۔ مدینہ 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 کہ یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی کہ بس گئی ہے سینے میں، ارے جسم ہے یہی اپنا دل تو ہے مدینے میں، جسم ہے یہی اپنا دل تو ہے مدینے میں۔ سامعین، آج مدینے کے اس شہر کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان علامہ مظہر فاروق عطاری مدنی صاحب۔ ان کی طرف میں جاؤں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ ہمارے سامعین تک وہ یہ بات پہنچائے کہ یہ جو مدینہ ہے، اس مدینے کے بارے میں نے سنا، تاریخ بتاتی ہے کہ کائنات کا مالک فرماتا ہے کہ جب میری ناراضگی ہوتی ہے، میں کچھ بھی کرنا چاہتا ہوں، جب زمین کے اوپر میں نظر دوڑاتا ہوں تو مجھے زمین کے اوپر ایک شہر نظر آتا ہے جس کا نام مدینہ ہے، اس مدینے کے اندر مجھے ایک گنبد نظر آتا ہے جس کا نام سبز گنبد ہے، تو پھر میں اپنا وہ جو غصہ ہوتا ہے، وہ جو غم ہوتا ہے، اس کو میں ٹال دیتا ہوں۔ تو اس کی کیا اہمیت ہے، اس کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ مدینہ ایک ایسا مبارک شہر ہے قاری صاحب کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر زلزلے آتے ہیں، دنیا کانپتی ہے جب کچھ بھی ہو جاتا ہے، تو کائنات کا مالک فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، مدینے میں چونکہ تیرا روضہ انور ہے، تیری وجہ سے تو میں کائنات کے اوپر کرم کر دیتا ہوں، اور مدینے زلزلہ نہیں آیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ کو ایک ہی چیز بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پاس تو چونکہ ناقص نالج ہے، لیکن اگر تخیل کی دنیا کے اندر جایا جائے تو تخیل کی پرواز جب بلند ہوتی ہے وہ تو کہیں کہیں بلندیوں کے اوپر چلی جاتی ہے، لیکن آج ہمارے پاس موجود ہیں بہت زیادہ اسلامک پوائنٹ کے اوپر علم رکھنے والی شخصیت ہمارے پاس موجود ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ہمارے سامعین آج زیادہ سے زیادہ ان کے الفاظ سے، ان کے مطالعہ سے جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں۔ تو ہمارے مہمان موجود ہیں ہمارے ساتھ، میں ملتمس ہوں ان سے کہ وہ ہمارے سامعین تک آج مدینے کی اہمیت جو ہے، مدینے کا مقام جو ہے اس کی طرف جائیں۔ جناب علامہ مولانا مظہر فاروق عطاری مدنی صاحب، تو ان کی آج جو گفتگو ہے اس کا آغاز ہم کچھ یوں کریں گے۔ میرا ایک سوال ہے، وہ سوال کچھ یوں ہے کہ حضور یہ جو مدینہ ہے، مدینے کی اہمیت کے بارے میں آپ ہمارے سامعین تک کیا آج میسج پہنچائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ آج ہمارا ٹاپک بہت ہی اہم اور بہت ہی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ٹاپک ہے، بہت ہی عظمت والا ٹاپک ہے۔ جب بھی ذکر مدینہ ہوتا ہے نا
تو جو بھی دل ٹھہر جاتے ہیں. جو بھی حضور سے محبت کرنے والا ہے، سرکار کے مدینے سے محبت کرنے والا ہے، اس کا دل تڑپ سا جاتا ہے. ہو. یہ ایسا شہر ہے ذاکر بھائی، ایسا شہر ہے کہ جو بھی بندہ ہے نا، وہ جس پریشانی میں بھی ہے، جس غم میں بھی ہے، دنیا کا کوئی بھی غم اسے گھیرے ہوئے ہے نا، جب وہ ذکر مدینہ سنتا ہے اس کا دل سبحان اللہ سبحان اللہ، ٹھنڈا ہو جاتا ہے. لوگ حسرت کرتے ہیں. لوگ حسرت کرتے ہیں. وہ شاعر کہتا ہے نا کہ کچھ ایسی کشش تجھ میں ہے اے شہر مدینہ، کچھ ایسی کشش تجھ میں ہے اے شہر مدینہ، سو کو حاضری سو بار ہو حسرت نہیں جاتی. تیرے سوہنے مدینے تو قربان میں، تیرے سوہنے مدینے تو قربان میں، للہ مینو مدینے بلا سونیا. ارے گھٹدے جاندے نے سا تے دم دا کیے وسا، گھٹدے جاندے نے سا تے دم دا کیے وسا، مرن تو پہلے مدینے بلا سونیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من زارہ قبری وجبت لہ سبحان اللہ سبحان کہ اللہ. جس نے میری قبر کی زیارت کی، جس نے میری قبر کی زیارت کی، میں اس کی شفاعت کروں گا. سبحان اللہ. جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے کو دیکھ لیا، اس پر جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہوگی. اور یہ ایسا شہر ہے، یہ ایسا شہر ہے نزاکت بھائی کہ جس کی مٹی بھی شفا کی ہے. سبحان اللہ. جو بھی بیماری ہو، مٹی اپنے جسم پہ ملے، مٹی کو کھائیں، وہ شفا یاب ہو جاتا ہے بندہ. اور مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ، سہانا دلارا مدینہ، ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ. نزاکت بھائی شاعر کیا ہی خوب کہہ رہا ہے کہ خدا اگر قیامت میں بھی فرمائے مانگو، لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ. سبحان اللہ. اگر قیامت میں فرمائے مانگو، لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ. اور جب ذکر مدینہ ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے نا، اختلاف رکھنے والے بھی ہوتے ہیں. ہم حضور کے شہر سے محبت کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مدینہ کیوں کرتے رہتے ہیں، مدینہ کیوں کرتے رہتے ہیں، مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ. تو میرے پیر کہتے ہیں مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، کیوں پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں. اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مسلمان مدینے کی زیارت کے لیے جاتا ہے، جب کوئی مسلمان مدینے کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو فرشتے رحمتوں کے تحفے اس کو استقبال کے طور پہ پیش کرتے ہیں. فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں کہ یہ حضور کے شہر میں آ رہا ہے، یہ سرکار کا دیوانہ، حضور سے محبت کرنے والا، حضور سے پیار کرنے والا آ رہا ہے. فرشتے رحمتوں کے تحفے اسے پیش کرتے ہیں. یہ ایسا شہر ہے. تو نزاکت بھائی مدینے کی تڑپ کے والے سے ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، پاکستان کا ہی ہے، پنجاب کا واقعہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی بڑی محفلیں ہوتی ہیں، وہاں پہ عمرے کے ٹکٹ نکلتے ہیں. بے شک. تو شاید آپ نے یہ واقعہ سنا ہو. تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ وہاں پہ محفل تھی، تو وہاں پہ ایک عمرے کا ٹکٹ تھا. جب عمرے کا ٹکٹ نکلا نا، تو وہاں پہ ایک بندہ تھا، مثال کے طور پہ اس کا کوئی بھی نام کر لیں، فلاں بن فلاں، اس کے کوئی بھی نام کر لیں، اس کی گھر والی کا ٹکٹ نکل آیا. سبحان اللہ. جب اس کا نام پکارا گیا تو اس کے دل میں ہوا کہ یار میری بیوی کا عمرے کا ٹکٹ نکل آیا، میں کتنا خوش نصیب. لیکن جب دیکھا نا تو اس کی بیوی جو ہے وہ تو گھر چلی گئی. اب یہ بھی محفل کا اصول تھا کہ جو یہاں پہ موجود ہے عمرے کا ٹکٹ اس کو ملے گا. وہ کہتا ہے یار تمہاری مہربانی، ہم پہ سرکار نے کرم کیا ہے، میں بس 2 منٹ مجھے دو، میں گھر سے اپنی بیگم کو لے آتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن وہ محفل کی انتظامیہ کے ترلے کرتا ہے، وہ اسٹیج سیکرٹری کے ترلے کرتا ہے، سارے نعت خان ہوتے ہیں سب کے ترلے کرتا ہے، لیکن کوئی بھی اس کی فریاد نہیں سنتا، کوئی بھی اس کی فریاد نہیں سنتا. سارے جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں یہ محفل کا اصول ہے یہ وہ. تو اب جو ہے وہ بندہ دل میں التجا کرتا ہے یا رسول اللہ یا کرم ہو جائے، کرم ہو جائے، کرم ہو جائے. جب وہ دوبارہ پورا نکالتے ہیں، پرچی نکالتے ہیں، تو اسی بندے کا ٹکٹ نکل. سبحان اللہ سبحان. جب اسی بندے کا ٹکٹ نکل آتا ہے تو وہ سارے
محفل والے بھی اسٹیج والے بھی حیران و پریشان کہ یار کیا اس بندے نے کیا ہے، کیا ایسا عمل یہ کر لیا ہے اس بندے نے، سارے حیران اور پریشان۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو نے کیا کیا، پہلے تمہاری بیگم کا ٹکٹ نکلا وہ یہاں پہ موجود نہیں تھی، اب جو ہے وہ تیرا ٹکٹ نکلا، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ سچی بات تو یہ ہے ہم بہت غریب ہیں، ہمارے پاس ایک دن کا کھانا ہوتا ہے تو دوسرے دن کا کھانا جو ہے وہ میسر نہیں ہوتا، ایک ٹائم کا کھانا سال کے طور پہ صبح کھانا کھایا، رات کو جو ہے وہ ہم بھوکے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ بہت تڑپا کہ کاش، اور میری بیگم بھی کہہ رہے ہیں، ایک بار ہم سارے کھانا اکٹھا کھا رہے تھے تو میری بیگم کہتی ہے مجھ سے کہ ہم نے مدینے جانا ہے، ہم نے مدینے جانا ہے۔ ہم سارے اشک بار ہو گئے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے وہ بھی اشک بار ہو گئے کہ ہم نے مدینے جانا ہے۔ تو جب یہی بات بچوں نے سنی تو بچے کہتے ہیں بابا ہم مدینے جائیں گے، ہم ضرور جائیں گے مدینے۔ اس کے والد نے کہا بیٹا کیسے؟ کہتا ہے کہ بابا ہم ایک ٹائم کا کھانا نہیں کھائیں گے، ایک ٹائم کا کھانا نہیں کھائیں گے، کھانا چھوڑ کے ہم وہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں تو ہم جو ہے وہ مدینہ ضرور جائیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم نے اتنے پیسے اکٹھے کر لیے کہ ایک بندہ جو ہے وہ عمرے پہ جا سکتا ہے، تو ادھر بھی سرکار نے کرم کر دیا۔ پھر وہاں پہ محفل والوں نے اعلان کیا کہ سب جو ہے وہ اس کی مدد کرو، یہ سارے ہی جو ہے وہ مدینہ شریف جائیں۔ کسی نے 1000 دیا، کسی نے 5000 دیا، کسی نے 100 دیا، کرم ہو گیا، وہ پوری فیملی سرکار کے جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ یہ مدینہ ایسی بستی ہے کہ جہاں دن رات رحمت برستی ہے، اور بلاوا اسی کا آتا ہے جس کے دل میں تڑپ ہو، اور یہ جو ہے وہ مال و دولت نہیں دیکھا جاتا، کہاں کی دولت، کہاں کا منصب، قسم خدا کی یہی حقیقت کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ بے شک ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں قاری صاحب آج مدینہ کروا رہے تھے اور ہمیں سنا رہے تھے اور ہمارے دلوں کو تڑپا رہے تھے۔ چونکہ مدینے کا ذکر ہو اور دل نہ تڑپے مومن کا، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ دل اللہ کا گھر ہے اور مدینہ مصطفیٰ کا گھر ہے، ان دونوں گھروں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو آج چونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی بہت کم ہے، تو میں اپنے سامعین سے آج کے اس مضمون کے ساتھ، انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنے میزبان نزاکت میر رانجھا اور PNC کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔